السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ہے قاری عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں القرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ میں اپنے حفظ قرآن کرنے کی کہانی سناؤں گا کہ میرے حفظ کرنے کے پیچھے کیا واقعہ ہے، کیا قبولیت ہوئی۔ تو میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں وقت کی قلت کی وجہ سے یہ کہانی نہ سنا سکا، کیونکہ رمضان المبارک ہے، بہت ساری مصروفیات ایسی ہیں کہ میں ویڈیو نہ بنا سکا۔ تو آج تھوڑا سا وقت ملا ہے تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا لوں۔ ناظرین، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ میں نے چند آنسو بہائے تھے، شاید وہی آنسو میرے کام آئے اور اللہ رب العزت نے مجھے قرآن کریم حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین، آنسو کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہائے جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے بہائے جائیں یا قرآن کریم کے لیے بہائے جائیں۔ ناظرین، میرا تعلق ہے ضلع سرگودا کے تحصیل بھلوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے، جس کا نام 10 چک شمالی تھا۔ ہم لوگ وہاں رہتے رہے۔ 2007 میں ہم لوگ جو ہے وہاں سے نقل مکانی کر کے لاہور آ گئے۔ جب میں 7 سال کا تھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی قرآن مجید سننے کا بہت شوق تھا۔ اس وقت مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پاکستان ریڈیو کے ایک چینل پر تلاوت لگتی تھی جو 7 بجے سے شروع ہوتی تھی اور تقریباً 12-1 بجے تک وہ تلاوت چلتی تھی۔ ترجمے کے ساتھ وہ تلاوت ہوتی تھی اور میں بڑے شوق سے سنتا ہوتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ سکول پڑھتے تھے اور 7 بجے سے ہمارا سکول شروع ہوتا تھا اور 2 بجے میں چھٹی ہوتی تھی، اور سارا جو ٹائم ہوتا تھا تلاوت کا وہ ہمارا سکول میں گزر جاتا تھا۔ اور جو اس ریڈیو پہ میں تلاوت سنا کرتا تھا، میں اس ویڈیو میں اس ریڈیو کی پکچر بھی آپ حضرات کو سینڈ کروں گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ضرور یہ ریڈیو استعمال کرتے ہوں گے اور انہوں نے کیا بھی ہوگا۔ تو 7 بجے وہ تلاوت شروع ہوتی تھی اور 2 بجے تک وہ تلاوت چلتی تھی، لیکن ہمارا یہ جو ٹائم ہوتا تھا یہ سارا ٹائم ہمارا سکول میں گزر جاتا تھا۔ تو مجھے اس بات کی حسرت رہتی تھی کہ میں کس طرح تلاوت سنوں۔ پھر چھٹی والے دن یعنی اتوار کے دن میں پورے اہتمام کے ساتھ 7 بجے سے 2 بجے تک وہ تلاوت ہوتی تھی اور میں بڑے شوق سے وہ تلاوت سنا کرتا تھا۔ ہمارا وہ ریڈیو خراب ہو گیا۔ پھر ہم لوگ جب سرگودا سے نقل مکانی کر کے یہاں لاہور آ گئے 2007 میں، اس کے بعد ہمیں اس وقت عیدی ملتی تھی 100 روپیہ۔ تو وہ ریڈیو میں نے دیکھا تھا ایک دکان پہ اور میں نے اس کی قیمت پوچھ رکھی تھی، 80 روپے کا وہ ملتا تھا اس وقت۔ جب مجھے عیدی ملی عید الفطر کے دن تو میں سیدھا فوراً اس دکان پہ گیا اور میں نے وہ ریڈیو خریدا۔ جب میں ریڈیو خرید کر لایا گھر تو میں نے وہاں پر اس کو چیک کیا سیل ڈال کے، تو بہت اچھا چل رہا تھا، اس کی آواز بھی اچھی آ رہی تھی، میں بڑا خوش تھا۔ پھر جب میں گھر لایا، میں جب اس کو سننا چاہا تو اس کے اندر سے آواز ہی نہیں آ رہی، وہ چل ہی نہیں رہا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ سال بعد عیدی ملتی ہے تو یہ میرے پیسے تو ضائع ہو گئے، اب کیا کروں گا میں؟ بڑا پریشان۔ الٹے قدموں وہ ریڈیو لے کر دوبارہ اس دکان پر پہنچا اور دکان والے کو میں نے بتایا کہ بھائی یہ ریڈیو تو کام ہی نہیں کر رہا، اس میں سے آواز ہی نہیں آ رہی۔ لیکن وہ بھائی کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو یہاں سے چیک کر کے دیا ہے۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، اس نے چیک کر کے ہی دیا تھا، اس وقت چل رہا تھا۔ چائنا کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی خرابی پڑی جاتی ہے۔ تو وہ نہیں مانا۔ میں نے اس کی بڑی منتیں کی، تقریباً اس وقت میری عمر تھی 10 سال۔ میں نے اس کی بڑی منتیں کی لیکن وہ نہیں مانا۔ میں اس کے پاس کھڑا کھڑا روتا رہا، رونا شروع کر دیا میں نے کہا شاید اس کو ترس آ جائے گا۔ میں نے اس کو بولا کہ بھائی سال بعد عیدی ملتی ہے ہمیں اور ہم اتنے کوئی امیر کبیر بھی نہیں ہیں، تو آپ کی مہربانی ہوگی اس کو چینج کر دو۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، بس روتا ہوا واپس آ گیا میں وہاں سے۔ پھر جب میں اس کو گھر لے آیا تو ایسے ہی ایک دن رکھا ہوا تھا، ایک دن میں نے اپنے بڑے بھائی صاحب کو دکھایا تو انہوں نے اس کو دیکھا۔ ماشاءاللہ وہ بھائی میرے ایسے ہیں کہ ان کا تکنیکی چیزوں میں شروع سے ہی دماغ بہت چلتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو دیکھا، کوئی اس کا ایک ٹانکا اکھڑا ہوا تھا، اس نے لگا دیا۔ جب وہ صحیح ہو گیا تو میں بڑا خوش تھا، پھر میں اس کے اوپر تلاوت سنتا تھا، بڑے شوق سے سنتا تھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہی آنسو جو میں نے وہاں بہائے تھے تلاوت کی خاطر، تلاوت کے شوق میں، قرآن سننے کے شوق میں، وہی آنسو میرے کام آئے اور اللہ رب العزت نے مجھے قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا
اور میں نے جب 7ویں کلاس پاس کی تو میں نے گھر کے سامنے ہی بالکل مجھے مدرسہ مل گیا، اور مجھے استاد بھی بہت اچھا ملا۔ ناظرین، استاد تو سارے اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ استاد پہلے کے پڑھے ہوتے ہیں، سادہ قرآن پڑھتے ہیں، اور کچھ استاد جو ہوتے ہیں وہ تلفظ کے ساتھ تجوید اور صفات و مخارج کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جو کہ بہت فائدہ مند ہے۔ تو میرے استاد جو تھے ان کی تجوید بہت اچھی تھی، تو تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ الحمدللہ آج 16 برس گزر چکے ہیں مجھے قرآن مجید حفظ کیے ہوئے، اور میں نے تقریباً 10 سے 12 مصلے سنائے ہیں اور 4-5 جو ہے وہ سنے ہیں۔ اس رمضان المبارک بھی الحمدللہ میں تراویح میں قرآن مجید سنا رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، وہ شخص جس سے میں نے ریڈیو خریدا تھا، اس وقت داڑھی اس کی بالکل کالی تھی، لیکن اب اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ اور میں نے ایک دن وہاں سے گزرتے ہوئے، اب کی بات ہے، اس بندے کو، اس شخص کو میں نے یہ واقعہ سنایا۔ اس کو میں نے کہا کہ دیکھو، آپ نے اس وقت میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ وہ مسکرا پڑا، بہت ہنسا، اور اس نے جو ہے میری بات بہت غور سے سنی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، دکاندار تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے آپ کو ویسے یہ کہانی سنائی ہے، میرا کوئی مقصد جو ہے وہ آپ کے اوپر طنز کرنا نہیں تھا۔ بہرحال یہ تھا واقعہ۔ امید ہے آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، قرآن کے ساتھ عشق کرنے والا بنائے۔ ناظرین، یہی قرآن ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جھگڑا کرنا ہے انسان کو بخشوانے کے لیے، انسان کی بخشش کے لیے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔